اوکے سو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور آج جو ہے قرآن کلاس نمبر 61 ہے، 61 نمبر کی قرآن کلاس ریکارڈ ہونے جا رہی ہے، اور آج کے بعد سے جو بھی قرآن کلاس ہوگی اس کی ریکارڈنگ میرے یوٹیوب چینل پہ مل جائے گی۔ اور جو لوگ یہ ویڈیو کے وسادت سے یہ پیغام دیکھ رہے ہیں، ان کے لیے میں کہنا چاہوں گا کہ آپ لوگ اگر آپ ڈائریکٹلی اس کو لائیو کلاس اٹینڈ کرنا چاہتے ہیں تو نیچے ڈسکرپشن میں آپ کو لنک مل جائے گا، اس لنک پہ کلک کر دیجیے گا۔ ویریفائی کرنے کے بعد آپ کی جو ریکویسٹ ہے وہ اپروو ہو جائے گی، دین یو کین ایزلی ایکسیس دا کلاسز۔ اوکے سو آج سورہ انبیاء چل رہی تھی کنٹینویشن میں۔ فرائیڈے سیٹرڈے سنڈے یوزولی ہم کلاس رکھتے ہیں، تو ابھی سورہ انبیاء چل رہی تھی، اسی کنٹینویشن ہے، اور آج لگ بھگ آخری کچھ 20-25 آیتیں ہیں وہ بچی ہیں۔ اس کے بعد آج کی سیشن میں 61 سیشن میں جو ہے سورہ انبیاء ختم ہو جائے گی۔ اور یہ قرآن کلاس کا سلسلہ ہم نے سورہ بقرہ سے سورہ فاتحہ سے نہیں سٹارٹ کیا تھا، سورہ الاعراف سے سٹارٹ کیا تھا۔ اس کے پیچھے بھی ایک ٹیکنیکل ریزن تھا، وہ ریزن یہ تھا کہ میں چاہ رہا تھا پہلے کہ ساری امپورٹنٹ چیزیں جو ہیں، جو دین کے وہ مسائل ہیں جو ہمیں 24 آورس جو زندگی میں گزارتے ہیں اس میں ضروری ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو بڑے بڑے مسئلے ہیں جیسے نکاح طلاق کا مسئلہ ہو گیا، وراثت کا مسئلہ ہو گیا، وہ سب چیزیں میں بعد میں ریکارڈ کراؤں، کیوں ایک بار ایک آڈینس بن جاتی ہے، پھر ایک بار قرآن کلاس ریگولر چلنے لگتی ہے، تو اس کے بعد میں چاہ رہا تھا وہ ریکارڈنگ میں آ جائے۔ ٹھیک ہے، اب سب سے پہلے تمام تر تعریفیں اللہ رب العزت کے لیے، جس نے ہمیں تمام تر رزق سے نوازا اور ہمیں دنیا میں سب سے بڑا تحفہ دیا کہ ہمیں مسلمان بنایا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ہمیں صحت مند بنایا ہے، آج ہم چھت کے نیچے بیٹھے ہیں، کھانے کے لیے گھر میں کھانا ہے، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد سلامتی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے پوری ایمانداری کے ساتھ، پوری محنت کے ساتھ دین کا پیغام ہم لوگوں تک پہنچا دیا۔ اور اس بیچ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کافی تکلیفیں آئیں، کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، لیکن میرے نبی نے وہ حق ادا کر دیا جو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ سے کام ڈیمانڈ کیا تھا، رسول اللہ نے اسے پوری طرح فلفل کیا ہے، سبحان اللہ۔ تو بغیر ڈیلے کیے اب میں سٹارٹ کرنے لگا ہوں۔ 78 نمبر آیت سے میں سٹارٹ کروں گا۔ اس سے پہلے کچھ پیغمبروں کا ذکر ہو چکا، لوط علیہ السلام کا ذکر ہو چکا، ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہو چکا، اب جو ذکر آ رہا ہے وہ آ رہا ہے سلیمان علیہ السلام کا اور داؤد علیہ السلام کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وداود وسلیمان اذ یحکمان فی الحرث اذ نفشت فیہ غنم القوم وکنا لحکمہم شاہدین۔ And Dawood and Suleiman, they were judged concerning the field۔ اور داؤد اور سلیمان جب ان کو ایک جگہ پہ ایسا موقع آیا کہ انہیں جج کرنا تھا، ایک ایسا کیس آ گیا تھا اس وقت پہ کہ داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کے دربار میں دو بندے آئے۔ ایک بندہ جو تھا وہ کھیتی کر رہا تھا، اور اس کی فصل جو تھی وہ لگ بھگ تیار ہو گئی تھی، وہ کاٹنے والا تھا، تو دوسرے بندے کی بکریاں اس میں گھس گئیں اور وہ بکریوں نے پوری فصل چر لی۔ تو اب یہ ایک بہت بڑا کیس تھا۔ ظاہر سی بات ہے، ایسا تو نہیں بول سکتے کہ جانور کی غلطی ہے، اس بندے نے محنت کی ہے، اس نے اتنی مشکل سے اپنی فصل اگائی ہے، اور دوسری طرف بکری والے کو بھی آپ کچھ نہیں کہہ سکتے کیونکہ اس نے انٹینشنلی تو کچھ نہیں کیا تھا۔ تو ایک آپٹیمل سلیوشن چاہیے تھا، جو پہلے سے اس وقت تو کانسٹیٹیوشنز نہیں ہوتے تھے، اور اس وقت بارٹر سسٹم چلتا تھا، ایسے کوئی پیسہ تو نہیں ہوتا تھا کہ اتنے ڈالر پے کر دو۔ تو کیا جائے کنسرننگ دا فیلڈ وین دا شپ آف اے پیپل پیسٹڈ ان اٹ، جبکہ ایک انسان کی بکریاں چر گئی دوسرے کھیت کو، اینڈ وی ور وٹنس ٹو دیئر ججمنٹ، اور ہم ان کے اس ججمنٹ پہ گواہ تھے۔ اچھا، وہ ججمنٹ کیا تھا ایگزیکٹلی وہ اس میں تو نہیں آیا، لیکن اسرائیلی روایتوں میں جو ملتا ہے اس سے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ وہ ججمنٹ پھر داؤد علیہ السلام جو تھے اس وقت وہ حکمران تھے، اور سلیمان علیہ السلام ان کے بیٹے تھے، چھوٹے تھے، تو وہ وہاں پہ کھڑے ہو کے سن رہے تھے۔ پھر سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ ایسا کیا جائے کہ اس انسان کی بکری نے جو یہ کھیت چرا ہے، تو اس بکریوں کو اس انسان کو دیا جائے جس کا کھیت چرا گیا ہے، اور وہ اس کا دودھ پیے اور وہ اس سے نفع حاصل کرے، اور اس ٹینئر میں یہ بندہ جو ہے، جو بکری کا اوریجنل مالک ہے، وہ ابھی سینچائی کرے، وہ کھیتی پھر سے کرے، کیونکہ وہ فصل اس میں واپس دینی ہے۔ تب تک یہ بکریاں اس کے پاس ہے، یہ اس کا نفع اٹھائے گا، پھر جب وہ کھیتی ہو جائے گی، جب وہ فصل اتنی ہو جائے گی، تب یہ بکریاں واپس ہو جائیں گی اور کھیت اس بندے کو مل جائے گا۔ تو یہ ایک فیصلہ حکمت سے سنایا سلیمان علیہ السلام نے اس وقت۔ ظاہر سی بات ہے اس وقت یہی تو لوگوں کے مسئلے ہوتے تھے، اس وقت کوئی ڈومیسٹک وائلنس کا کیس بہت ریئرلی رپورٹ ہوتا تھا، اس طرح سے جانور نہیں تھے لوگ۔
تو سلیمان علیہ السلام نے جب یہ فیصلہ سنایا تو وہ اللہ کی طرف سے تھا، تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں کہ جب وہ فیصلہ سنا رہے تھے تو ہم اس پر گواہ تھے۔ سلیمان علیہ السلام جب فیصلہ سنا رہے تھے، فَفَحَمْنَاهَا سُلَيْمَانَ وَكُلًّا آتَيْنَا حُكْمًا وَعِلْمًا وَسَخَّرْنَا مَعَ دَاوُودَ الْجِبَالَ يُسَبِّحْنَ وَالطَّيْرَ وَكُنَّا فَاعِلِينَ اینڈ وی گیو انڈرسٹینڈنگ آف اٹ ٹو سلیمان، اور ہم نے اس پورے معاملات کی انڈرسٹینڈنگ جو تھی، اس کی حکمت تھی، وہ سلیمان کو دی۔ اینڈ ٹو ایچ آف دیم وی گیو ججمنٹ اینڈ نالج، اور سلیمان علیہ السلام کے ساتھ جو باقی لوگ بھی تھے، داؤد علیہ السلام، سب کو ہم نے دی حکمت دی، ججمنٹ کی اور علم دیا۔ اینڈ وی سبجیکٹڈ دا ماؤنٹینس اینڈ دا برڈس ٹو گلوریفائی یور پرائزز ود دا داؤد، اور ہم نے پنچھیوں کو اور پہاڑوں کو داؤد کے ساتھ لگا دیا کہ وہ ہماری حمد و ثنات کرے۔ آپ کو پتہ ہے نا، داؤد علیہ السلام واز دا پروفٹ جن کے اوپر ایک کتاب نازل ہوئی تھی جس کو زبور کہتے ہیں، جس کا لٹرل ٹرانسلیشن اسکرپچر ہوتا ہے، لیکن زبور ایک کتاب بھی ہے جو داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی۔ اور وہ اس کی خاصیت یہ تھی کہ جب یہ پڑھتے تھے نا تو ان کی اللہ پاک نے ایسی میلوڈی دی تھی داؤد علیہ السلام کو کہ ان کے ساتھ جو پنچھی ہیں اور آس پاس جو جانور ہیں وہ سب بھی اللہ کی حمد کرنے لگتے تھے۔ یہ ایک کیا کہتے ہیں، سپر نیچرل فینومینا تھا اللہ کی طرف سے، کیونکہ وہ معجزہ تھا پیغمبر کے لیے۔ اور داؤد علیہ السلام کا دوسرا معجزہ تھا کہ اللہ نے ان کے ہاتھ میں سونا پگھلا دیا، لوہا پگھلا دیا تھا۔ تو وہ لوہا جب پکڑتے تھے تو وہ لوہا میلٹ ہو جاتا تھا، اور وہ اس سے جو بھی بنانا چاہیں، جیسے آرمر ہو گیا، تلوار ہو گئی، وہ اس سے بناتے تھے اور اسی سے ان کا گزر بسر ہوتا تھا۔ یہ بات ہے پہلے کی، داؤد علیہ السلام کی بایوگرافی پڑھیے گا، سمجھ میں آئے گا کہ وہ کیسے راجہ بنے تھے۔ اٹس اے ویری انٹرسٹنگ سٹوری۔ تو بعد میں تو خیر اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی سلطنت دے دی داؤد علیہ السلام کو اور ان کے بیٹے کو۔ اینڈ وی ویئر دا ڈوورس آف آل دا تھنگس، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ سب جو بھی کچھ ہو رہا تھا نا، تو ہم اس کو کروانے والے تھے، یعنی کہ وہ سلیمان علیہ السلام کا وہ حکمت کے ساتھ فیصلہ سنانا وہ ہماری طرف سے تھا۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَكُمْ لِتُحْصِنَكُمْ مِنْ بَأْسِكُمْ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ And we taught him the making of coats of armor to protect you in your battle، اور ہم نے سکھایا تھا داؤد کو ڈھال بنانا تاکہ جنگ میں وہ حفاظت کر سکے۔ تو ڈھال کی انوینشن جو ہے وہ داؤد علیہ السلام نے کی تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ نے انہیں سکھایا تھا کہ ایک ایسی چیز ایجاد کرو جو تمہیں جنگ کے وقت میں بچائے گی۔ دین ول یو بی گریٹفل، تو کیا اب تم لوگ شکر گزاری کرو گے؟ اللہ پاک ہمیشہ، اللہ پاک کا یہ پیٹرن ہے کہ وہ نا جب اپنی آیتیں گناتے ہیں تو اس کے بعد پوچھتے ہیں کیا اب تم لوگ شکر گزار ہوگے؟ یہ جو میں نے اتنی باتیں تم لوگوں کو بتا دی، یہ سب جب کچھ ہو رہا تھا تب کوئی بھی انسان موجود نہیں تھا، نہ ہم لوگ موجود تھے، نہ وہ قریش، مکے کے قریش جو اس وقت تک بت پرست تھے، نہ وہ موجود تھے۔ لیکن اللہ پاک نے جب یہ چیزیں کھول کے بتا دی تو پھر اللہ پاک یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ اب کیا تم لوگ شکر گزاری کرو گے کہ اب بھی ایسے ہی رہو گے؟ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ عَاصِفَةً تَجْرِي بِأَمْرِهِ إِلَى الْأَرْضِ الَّتِي بَارَكْنَا فِيهَا وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ And to Sulaiman we subjected the wind blowing forcefully by his command to the land which we had blessed، اور ہم نے ہوا کو تیز چلنے والی ہوا کو سلیمان کے تابع کر دیا اس جگہ پر، اس بلیسڈ جگہ پر جہاں سلیمان علیہ السلام کو حکومت دی گئی، اور جہاں وہ جاتے تھے تو ہوا ان کے حکم سے تیزی سے چلتی تھی۔ اب یہ بہت ہی ایک سپر نیچرل فینومینا ہے کہ کوئی انسان ہوا کو کنٹرول کر سکے، یہ سلیمان علیہ السلام کو دیا گیا تھا اللہ کی طرف سے۔ اور اس کے ساتھ ایک اور معجزہ بھی تھا کہ سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ ہر لیونگ کریچر کی زبان بول لیتے تھے، وہ چڑیا کی بھی زبان بول لیتے تھے، چیٹیوں کی بھی زبان بولتے تھے، کیونکہ جب وہ گزر رہے تھے تو چیٹیوں نے جب بات کی تو سلیمان علیہ السلام نے سن لی تھی وہ بات، اور پھر وہ مسکرائے تھے۔ تو یہ اللہ پاک کی طرف سے ایک معجزہ تھا ان کے لیے۔ اینڈ وی آر دا نوورس آف آل تھنگ، اور اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ مَن يَغُوصُونَ لَهُ وَيَعْمَلُونَ عَمَلًا دُونَ ذَلِكَ وَكُنَّا لَهُمْ حَافِظِينَ And of the devils were some who would die for him and would do work other than that، اور کچھ شیاطین، اب شیاطین سے مراد جنات ہے، ٹھیک ہے، اور کچھ شیاطین کو وہ سلیمان علیہ السلام کے لیے گوتے لگاتے تھے، اور اس سمندر کے اندر سے جو ہے نا جو قیمتی چیزیں ہیں، موتی وغیرہ ہوتی ہیں، جو پرلز جن کو ہم کہتے ہیں، وہ سب نکال کے لاتے تھے، ڈائیو کرتے تھے، اور بھی طرح کے کام جو تھے وہ سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا جنات کو اللہ تعالیٰ نے، اور وہ سلیمان علیہ السلام کا کام کرتے تھے۔ آج جو
آکیوپائڈ پیلسٹائن ہے، جہاں کی سٹی ہے یروشلم، اس کے اندر ایک یہودیوں کی دیوار ہے جس کو دا ویرنگ وال کہتے ہیں، جس کے آگے ان لوگ ایسے ایسے کر کے قرآن تو نہیں، اپنی تورات پڑھتے رہتے ہیں۔ وہ دراصل وہ جگہ ہے جہاں پہ سلیمان علیہ السلام نے ایک بڑا اللہ کا گھر بنایا تھا اللہ کی عبادت کرنے کے لیے، اور جس کی تعمیر پوری نہیں ہوئی تھی، یعنی اس کی کنسٹرکشن کے دوران ہی سلیمان علیہ السلام کی ڈیتھ ہو گئی تھی، اور اس کو ہم کہتے ہیں انگلش میں دا ٹیمپل آف سولومن، سلیمان علیہ السلام ٹیمپل کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ وہ ٹیمپل ہندوؤں کا ٹیمپل نہیں ہے، وہاں بت نہیں رکھے ہوتے تھے، وہ اللہ کی عبادت کے لیے گھر تھا۔ اور وہ ہوا ایسا تھا کہ سلیمان علیہ السلام پروفٹ تھے، اور ان کے خوف تھا، جنوں میں ان کا خوف بہت تھا۔ تو سلیمان علیہ السلام ایک جگہ پر ایک لکڑی کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اسی وقت اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا سے اٹھا لیا۔ تو ان کی آنکھ کھلی ہوئی تھی، تو وہ رعب ایسا تھا، اور سلیمان علیہ السلام واز اے پروفٹ، اینڈ وی نو the body of a prophet is not decomposed even after his demise۔ اور یہ ہر مسلمان کا عقیدہ ہے کہ کوئی نبی جو ہے اس کی جو جسم ہے، اس کا جو جسم ہے، وہ اس کی دنیا سے جانے کے بعد بھی اسی طرح رہتا ہے۔ آج اگر ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کو کھود کے دیکھیں گے، ویسے یہ بڑی بے ادبی ہے لیکن میں ایک سمجھانے کے لیے بات بتا رہا ہوں، اگر کھود کے دیکھیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو اسی حال میں ملیں گے جس حال میں صحابہ نے انہیں دفنایا تھا۔ یہ خصوصیت اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو دی ہے۔ تو سلیمان علیہ السلام اس لکڑی کے سہارے بیٹھے ہوئے تھے، اور اتنے دیر میں وہ پوری ٹیمپل آف سلیمان تعمیر کر دی ان جنہوں نے، اور اس کے بعد اتنے مہینوں اور ہفتوں تک وہ بیٹھے رہے کہ وہ جو لکڑی تھی اس کو دیمک چاٹنے لگا، دیمک اس کو اتنا چاٹ گیا کہ وہ اب سلیمان علیہ السلام کا ویٹ نہیں اٹھا سکی، پھر ان کی باڈی جو ہے زمین پہ گر گئی۔ تب جنوں کو پتہ چلا کہ اچھا ان کی تو ڈیتھ ہو گئی تھی، ورنہ جب تک وہ آنکھ کھول کے دیکھ رہے تھے جن اس خوف میں وہ ٹیمپل آف سلیمان کی تعمیر کر رہے تھے۔ تو یہ ایک بہت سارے معجزے جو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کو دیے، ان میں سے یہ ایک تھا کہ جنوں کو تابع کر دیا، اینڈ وی ویئر دا گارڈینس آف دیم، اور ہم تھے ان کے حافظ، یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ۔ اینڈ ایوب when he called to his Lord، اور یاد کرو ایوب کو جب اس نے پکار لگائی اپنے رب کو۔ ایوب علیہ السلام واز اے پروفٹ، اور ان کے ساتھ یہ ہوا تھا کہ ان کو نا جسم میں پھوڑے نکل گئے تھے، اور وہ اتنے شدید تکلیف دہ پھوڑے نکلے تھے کہ وہ کیا کہتے ہیں، اس کا جو پس تھا اور اس میں کیڑے پڑ گئے تھے، یعنی کہ جو آپ کو اسرائیلیات میں ملتا ہے کہ ہی واز ان ایمنس پین، اور وہ ایک ان امیجنیبل پین تھا، اور اس وقت کوئی ہاسپٹلس اس طرح سے تو نہیں تھے، میڈیکل سائنس اتنی ترقی نہیں کی تھی، تو یہاں پہ یہی چیز ہوتی تھی کہ بھائی نیچرلی ہیل ہو جائے تو ٹھیک ہے، ہربز وغیرہ استعمال کر لو، لیکن وہ بھی کام نہیں کر رہی تھی، اور جادو ٹونا تو آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہو، کیونکہ ایوب علیہ السلام واز اے پائس مین، ہی واز اے پروفٹ، وہ اللہ کے نیک بندوں میں سے ایک بندے تھے۔ تو اب ان کی بیوی بچے بھی فوت ہو گئے تھے، وہ تمام تر چیزیں ملتی ہیں اسرائیلیات میں، لیکن اس کی سپورٹیو آیت بھی ہے جو اس کو سپورٹ کر رہی ہے۔ تو وہ جو ایوب علیہ السلام کی زندگی تھی کافی تکلیف میں گزری، اسی لیے کرسچینٹی میں اور اسلام میں صبر کے لیے جب مثال دی جاتی ہے تو ایوب علیہ السلام کی مثال دی جاتی ہے۔ ایوب علیہ السلام کو دا پیشنٹ مین کر کے بھی جانا جاتا ہے، اور جب آپ بائبل پڑھیں گے تو اس میں بھی پیشنس کے لیے جو ایک ریزمبلنس ہے وہ ایوب علیہ السلام کی ہے۔ تو جب ایوب علیہ السلام نے پکار لگائی اپنے رب کو، انڈیڈ ایڈورسٹی ہیز ٹچڈ می، کہ اللہ بے شک غم نے، تکلیف نے، ایڈورسٹی ہیز ٹچڈ می، کہ اس تکلیف نے مجھے چھوا ہے، اینڈ یو آر دا موسٹ مرسیفل آف دا مرسیفل، اور آپ جو ہیں رحمان الرحیم ہیں، مطلب آپ سب سے زیادہ بڑھ کر رحم کرنے والے ہیں اللہ۔ تو یہ ایک نیک بندے کی مثال ہے کہ جب تکلیف آئی ہے ان کو، تو ایک تو اپنی تکلیف اپنے رب سے بیان کی ہے، یہ آپ کا اور آپ کے رب کے ساتھ کلوزنس کا ایک اظہار ہے کہ بھائی مجھے تکلیف ہے، اللہ جانتا ہے، لیکن میرا یہ اللہ سے نزدیکی کا تقاضا ہے کہ میں شکایت نہیں کر رہا۔ شکایت یہ ہوگی کہ میں لوگوں کو بولوں یار دیکھو میری لائف کیسی ہے یار، میں تو بڑا پریشان ہوں، لیکن جب میری لائف سچ میں پریشانی ہے نا، یہ سارا دکھڑا مجھے رونا چاہیے اللہ کے آگے۔ اللہ کے آگے تو آپ وہ چیز کے لیے بھی روئیں جو چیز شاید دنیا میں آپ لوگوں کو بتائیں تو لوگ آپ پہ ہنس دیں گے، یار یہ کیا مانگ رہے ہیں، تھوڑا زیادہ ہو گیا۔ اللہ سے مانگنے میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے، تو اللہ کو اپنی تکلیف پہلے پوری بتائے، انسان شانت آرام سے بتائے، اس میں کوئی جھجک نہ ہو، اس میں کوئی شرم نہ ہو۔ یہ ایوب علیہ السلام نے بھی کیا نا، ایک پروفٹ ہے، اس کے بعد اللہ سے کہہ رہے ہیں اللہ مجھے اس پریشانی نے چھوا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ ڈائریکٹ چیزیں مانگنا سٹارٹ نہیں کی، پہلے بتایا کہ اللہ مجھے یہ تکلیف ہوئی ہے، پھر اس کے بعد کہا کہ اللہ آپ تو بے شک بہت زیادہ اب رحمان الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے، آپ تو اتنے رحم کرنے والے ہیں۔
تو اس کے بعد ظاہر سی بات ہے اس کے بعد انہوں نے اپنے لیے اچھائی مانگی تھی اور اس تکلیف کو اللہ تعالیٰ دور کر دے، اسی کی دعا کی تھی۔ تو یہ ایک مسلمان کا طریقہ ہوتا ہے، اپنی تکلیف بتانا بھی صحیح ہے، اور ہم لوگ کیا ڈائریکٹلی چیزیں مانگنے لگتے ہیں۔ اٹس اوکے ٹو آسک، ہی از آل مائٹی، اور یہ اللہ تعالیٰ پسند کرتا ہے کہ بندہ پوچھے، لیکن ایک اچھا طریقہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی تکلیف اللہ کے سامنے بتائیں، اس کے بعد آپ اللہ کی حمد و ثناء کریں، آپ اللہ کی وہ کوالٹی کا ذکر کریں کہ اللہ آپ ہی ہیں جو اس تکلیف کو دور کر سکتے ہیں، اور آپ رحمان رحیم ہیں، آپ سے ہی امید میں لگاتا ہوں۔ اور اس کے بعد اللہ سے مانگے انسان کہ اللہ اب مجھے یہ چیز دے دیں، یا پھر اگر میرے حق میں بہتر ہے تو یہ چیز کر دیں۔ بہترین دعا تو یہی ہے۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِنْ ضُرٍّ وَآتَيْنَاهُ أَهْلَهُ وَمِثْلَهُمْ مَعَهُمْ رَحْمَةً مِّنْ عِنْدِنَا وَذِكْرَى لِلْعَابِدِينَ۔ So we responded to him and removed the adversity. تو ہم نے بالکل دعا سن لی ایوب کی اور اس سے اس کی تکلیف کو دور کر دیا۔ That was on him، جو اس پر تکلیف تھی وہ اس کو ہم نے دور کر دیا۔ And we gave him his family and the like thereof with them as mercy from ourselves۔ تو ہم نے اس ایوب کو ان کا پریوار دوبارہ دیا۔ ظاہر سی بات ہے اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو یہ بات نہیں تھی کہ کوئی زندہ ہو گیا، اس کا مطلب ہے کہ اگر وائف کی ڈیتھ ہو گئی ہے، بچوں کی ڈیتھ ہو گئی ہے، تو بیوی بچے دوبارہ عطا کر دیے۔ اینڈ the like thereof with them as mercy of ourselves، اور اتنا ہی اور دے دیا، یعنی شاید ایک بیوی تھی تو ایک اور بیوی دی، اور 2 بچے تھے تو 4 دے دیے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑھا کر دیا بعد میں جب وہ تکلیف ان سے دور کی، اور یہ اللہ نے کہا کہ یہ ہماری طرف سے رحمت تھی، اینڈ اے ریمائنڈر فار دا ورشپرس، اور یہ یاد دہانی ہے، ایک ذکر ہے عابدین کا، یعنی جو لوگ عبادت کرتے ہیں ان کے لیے ایک بہت بڑی نشانی ہے۔ وَإِسْمَعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذِي الْخِلْفِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ۔ And Ismail and Idris and Dhul Khilf, all were of the patient ones۔ اور اسماعیل اور ادریس اور ذل کفل میں نے پڑھ دیا، ذل کفل، all were of the patient ones۔ اچھا، یہ 3 نبیوں کے نام اللہ تعالیٰ نے گنائے ہیں۔ اسماعیل وہ کون ہیں؟ وہ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے ہیں جو سیدہ ہاجر کے ساتھ ہوئے تھے، جن کو ہاجرہ لوگ پڑھتے ہیں اردو اور ہندی میں، لیکن ان کا اصلی نام ہے ہاجر، جن سے وہ سٹوری مشہور ہے صفا مروہ میں جو عمرہ کے دوران ہم چکر لگاتے ہیں نا، وہ جس لیڈیز نے کیا تھا وہ ہیں سیدہ ہاجر، اور ان کے بیٹے ہیں اسماعیل۔ اور دوسرا ادریس علیہ السلام ایک وہ نبی ہیں جو لوط علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں، یعنی کہ یہ نوح علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کے بیچ میں، جو نوح علیہ السلام کا سیلاب آیا ہے اس سے پہلے کے یہ نبی ہیں۔ اور ذوالکفل ایک نبی ہیں اللہ تعالیٰ کے، اب یہ کون ہیں ان کے بارے میں ذکر زیادہ تو قرآن و حدیث میں نہیں ملتا ہے، بس یہاں پہ ان کا نام آیا۔ میں نے جتنے ابھی تک تھورولی اسٹڈی کیا ہے اس میں مجھے ان کا کوئی ذکر نہیں ملا ہے، بٹ اس کے بعد ان تینوں کا نام گنا کے اللہ تعالیٰ نے کہا all were of the patient ones، یہ سب لوگ جو تھے یہ صبر کرنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ۔ And we admitted them into our mercy، اور ہم نے ان کو اپنی رحمت میں داخل کیا۔ Indeed they were of the righteous، اور بے شک یہ لوگ جو تھے صالحین تھے، نیک کام کرنے والے تھے، صحیح راستے پہ رہنے والے تھے، رائٹیس تھے۔ وَذَا النُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ فَنَادَىٰ فِي الظُّلُمَاتِ أَن لَّا إِلَٰهَ إِلَّا أَنتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔ And ذُنُّون، اور اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اور ذُنُّون کس کو کہہ رہے ہیں؟ یونس علیہ السلام کو۔ When he went away in anger and thought that we would not decree anything upon him، جب وہ چلا گیا غصے میں اور اس نے سوچا کہ ہم اس پر کچھ بھی نازل نہ کریں گے، اس کی گرفت نہ کریں گے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے کہ غصے میں چلے گئے، تو یہ غصہ کوئی اللہ پاک پہ غصہ کر کے نہیں گئے تھے، اپنی قوم کے اوپر ان کو غصہ تھا۔ اور یہ جو اللہ پاک کی ناراضگی ہے وہ اس ریزن سے ہے کہ ہر پیغمبر کے ساتھ یہی پیٹرن ہوتا ہے کہ پہلے وہ آتا ہے، ایک قوم ہے جو پوری طرح بگڑ چکی ہے، جو ایک دم بیونڈ ریپیئر ہے، اس میں وہ پیغمبر آتا ہے، وہ اپنی دعوت دیتا، مطلب وہ قوم پہلے پوری طرح گناہ میں ملوث ہے، اور اب اللہ تعالیٰ انہی میں سے ایک انسان کو پیغمبر بناتے ہیں، وہ دھیرے دھیرے دعوت سٹارٹ کرتا ہے، وہ دعوت دیتا جاتا ہے، اور یہاں تک کہ ہر بندہ اس قوم کا وہ دعوت کو ایک نہ ایک بار سن لے اور ایک نہ ایک بار اس کے دل پہ حق کھل جائے۔
وہ بخاری مسلم میں حدیث ہے، اللہ کسی کو موت نہیں دیتا جب تک اس کے دل پہ ایک بار حق کھل نہ جائے۔ ایک بار تو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو بات ہو رہی ہے، یہ جو اسلام میرے سامنے ہے، یا پھر اس زمانے میں جو نبی ہوتے تھے کہ یہ جو بندہ میرے سامنے کھڑا ہے یہ سچی بات کر رہا ہے، اس سے پہلے تک اللہ موت نہیں دیتا۔ تو یہ اللہ کا پیٹرن ہے کہ وہ پیغمبر پھر اس قوم کو دعوت دیتے ہیں، اور وہ قوم کے کچھ لوگ جو غریب ترین ہوتے ہیں، جو مڈل کلاس لوور کلاس کے ہوتے ہیں، اکثریت، کبھی کبھی امیر بھی بندہ بھی جوائن کر لیتا ہے، وہ پیغمبر کے ساتھ ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ دھمکی دیتے دیتے ایک دن فائنل آتا ہے جس دن اللہ تعالیٰ کا فیصلہ آ جاتا ہے، اور اس دن عذاب آ جاتا ہے، اور وہ سارے لوگ جو پیغمبر کو نہیں مانتے ان کو اللہ تعالیٰ ہلاک کر دیتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ تعالیٰ اسی طرح چیزوں کو مینیج کرتے ہیں، اور جو باقی لوگ بچا لیے جاتے ہیں پھر ان میں دو گروہ بن جاتے ہیں پیغمبر کے جانے کے بعد۔ تو یہی ہونا تھا یونس علیہ السلام کے کیس میں بھی، لیکن یونس علیہ السلام سے غلطی یہ ہو گئی کہ یونس علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آرڈر ابھی نہیں دیا تھا کہ اپنی قوم کو چھوڑ کے جائیے، انہوں نے آثار دیکھے عذاب کے، اور انہوں نے خود ہی فیصلہ کر لیا کہ اب تو آنے والے عذاب تو نکل گئے۔ تو یہ جب وہ غصے میں، اور قوم پہ غصہ تھا کہ بھائی اتنی دعوت دی ہے، تم لوگ کیا کر رہے ہو، تمہیں عقل نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے بہت دعوت دی تھی، تب وہ غصہ تھا، ایسا نہیں تھا کہ ایک لیکچر دیا پھر لوگوں نے نہیں مانا تو پھر چلے گئے۔ تب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب وہ ذوالنون جب وہ غصے سے جا رہا تھا تو اس نے سوچا کہ ہم اس کی پکڑ نہیں کریں گے، تو پکڑ ہوئی نا، پتہ ہے نا سب کو وہ قصہ کہ وہ ویل مچھلی نے نگل لیا تھا جب وہ بوٹ پہ تھے، پھر وہ کس طرح کرہ نکالا لوگوں نے، اور پتہ چلا کہ ایک بندہ ایسا ہے جو اپنے مالک سے بھاگا ہوا ہے، غلام ہے، تو بار بار یونس علیہ السلام کا نام آیا، تو پھر لوگوں نے کہا سر آپ ہی ہیں، اب آپ کو ہی کودنا پڑے گا۔ تو جب انہوں نے چھلانگ لگائی تو ویل مچھلی آ کے نگل، تو ویل مچھلی نگل گئی جب ان کو، تو ویل مچھلی کے پیٹ میں بیٹھ کے انہوں نے کیا بولا، دین ہی کالڈ آؤٹ ود ان دا ڈارکنیس، اب انہوں نے اندھیرے میں آواز لگائی، کیا آواز لگائی، وہی دعا جو ہم دن رات پڑھتے ہیں، جو سب سے زیادہ مشہور دعا ہے اور سب سے زیادہ اثردار دعا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میں اس کو بریک ڈاؤن کر دیتا ہوں، پہلے انگلش میں بتا دیتا ہوں۔ دیر از نو گاڈ ایکسیپٹ یو، کہ تیرے لا الہ الا انت، کہ نہیں ہے کوئی الہ، نہیں ہے کوئی خدا سوائے تیرے۔ اب یہاں پہ میں اللہ کو ریفرنس لے کے یہ بات یونس علیہ السلام نے کی تھی، میں بھی اللہ کو ریفرنس لے رہا ہوں کہ نہیں ہے کوئی الہ سوائے تیرے، گلوری ٹو بی یو، سبحانک، یہ جب سبحانک بولا، ایک ہے سبحان اللہ، اللہ سبحان ہے، سبحانک جب ق بول دیا مطلب میں یو کا سیغہ لگ گیا، تم کا سیغہ لگ گیا، تو ہم ابھی اللہ سے بات ہو رہی ہے، اگر میں اللہ سے گفتگو کر رہا ہوں تو میں کہہ رہا ہوں لا الہ الا انت، انت از یو، سبحانک انی کنت من الظالمین، آئی ہیو بین دا رانگ ڈورس، کہ اللہ آپ تو پاک ہیں، آپ تو سبحان ہیں، لیکن میں تو ظالم ہوں، میں تو غلطی کروں گا۔ یہ وہ دعا ہے، اور یہ دعا اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی کہ اس دعا کے برکت سے یونس علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے معافی کر دی۔ فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَنَجَّيْنَاهُ مِنَ الْغَمِّ وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ۔ So we responded to him and saved him from the distress۔ تو ہم نے دعا سنی اور دعا قبول کی یونس کی، اور ہم نے انہیں بچا لیا اس ڈسٹریس سے، اس غمگین سچویشن سے ہم نے بچا لیا۔ اینڈ thus we save the believers، اور اسی طرح ہم جو ہیں مومن کو، ایمان رکھنے والوں کو بچاتے ہیں۔ وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَى رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَارِثِينَ۔ اینڈ زکریا، اور زکریا when he called to his Lord، اور جب اس نے پکار لگائی اپنے رب کو، زکریا علیہ السلام نے، My Lord do not leave me alone، اے میرے اللہ مجھے اکیلا مت رکھنا، مطلب اکیلا مت رکھنا ان دا سینس کہ میرا کوئی وارث نہیں ہے، بوڑھے ہو چکے تھے، سورہ مریم میں ہم نے کور کیا ہے کہ سورہ مریم میں پڑھ لیجئے گا ان کا ذکر، کہ زکریا علیہ السلام واز اے پروفٹ، اور وہ شاید خالو لگتے تھے مریم علیہ السلام کے، تو وہ بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی کوئی اولاد نہیں تھی، تو انہوں نے کہا کہ اللہ مجھے اکیلا مت رکھیے گا، while you are the best of inheritors، جب کہ آپ سب سے زیادہ خیر الوارثین، کہ آپ تو سب سے زیادہ اچھے ہیں وارث عطا کرنے میں، اور آپ تو سب سے بہترین وارث عطا کرنے والے ہیں۔ میں اس کی وہ تشریح بیان کر رہا ہوں، لٹرل ٹرانسلیشن نہیں بیان کر رہا ہوں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے عربک سے اردو میں آپ ڈائریکٹ ٹرانسلیشن پڑھیں گے کئی بات سمجھ میں نہیں آئے گی۔ تو یہ زکریا علیہ السلام نے دعا مانگی اس ایج میں جب وہ خود بوڑھے ہو چکے ہیں، اور ان کی بیوی بانجھ ہو چکی ہیں، یعنی کہ ان کا مینسٹرول سائیکل جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے، جس کو مینوپوز کہتے ہیں ٹیکنیکل لینگویج میں۔ تو یہ اس کیس میں، اور یہ کیوں ہوا، یہ ان کے دماغ میں آئیڈیا کیسے آیا، جب وہ مریم علیہ السلام جو اس وقت چھوٹی سی تھیں، ٹین ایجر لڑکی تھیں، ان کے کمرے میں جب گئے ہیں تو وہاں پہ پھل رکھے ہوئے دیکھے بغیر موسم کے، کہ وہ موسم نہیں تھا ان پھلوں کا، اس وقت ریفریجریشن، ٹرانسپورٹیشن اس طرح سے تو نہیں ہوتی تھی نا، یعنی کہ اگر آم کسی جگہ پہ اگتا ہے
تو مکے میں بیٹھا ہوا آدمی سوچ بھی نہیں سکتا تھا آم کھانے کا، وہ تو لاتے لاتے ختم ہو جاتا اونٹ پہ یا گھوڑے پہ لانے میں۔ آج کل ریفریجریشن کے ساتھ ایک فاسٹ ٹرانسپورٹیشن ہے، تب جا کے چیزیں دنیا میں گلوبل ایکسپورٹ اس طرح سے مینیج ہوتا ہے، پہلے تو پاسبل ہی نہیں تھا۔ تو وہ جب بے موسمی پھل دیکھے تو پوچھا کہ مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ تو مریم علیہ السلام کا پھر وہ تو مریم تو پھر مریم ہے نا، انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو مجھے اللہ نے دیے ہیں۔ تب ان کو یہ بات کلک کی کہ جب مریم کو بے موسم پھل مل سکتے ہیں تو مجھے اولاد کیوں نہیں مل سکتی؟ میں مانگ کے دیکھتا ہوں۔ انہوں نے پکار لگائی، اللہ نے سن لیا، کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ فاستجبنا له ووهبنا له يحيى وأصلحنا له زوجه إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. So we responded to him. تو ہم نے ان کی دعا سن لی. And we bestowed on him Yahya. تو ہم نے انہیں عطا کیا یحییٰ. اینڈ وی کیورڈ فار ہم ہز وائف. اور ہم نے ان کی بیوی کو بھی کیور کر دیا، یعنی کہ شاید بیمار تھیں تو ان کو صحت دے دی، زکریا علیہ السلام کی وائف کو. انڈیڈ دے یوز ٹو ہیسٹن ان گڈ ڈیڈس اینڈ سپلیکیٹ ٹو اس ان ہوپ اینڈ فیئر. اور وہ لوگ نیک کاموں میں، ثواب کے کاموں میں جلدی کرتے تھے اور دعا کیا کرتے تھے اللہ تعالیٰ سے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ مجھ سے دعا کیا کرتے تھے امید کے ساتھ اور خوف کے ساتھ. یہ اللہ پاک کوالٹی بتا رہے ہیں مسلمان کی کہ نیکی میں جلدی کرے اور دعا کرے تو اللہ سے امید کے ساتھ. یہ نہ ہو کہ میں صرف اٹر کر رہا ہوں، باتیں بول رہا ہوں، نہیں، امید ہونی چاہیے پوری کہ نہیں جو میں مانگ رہا ہوں نا وہ مجھے ملنے والا ہے. اور خوف کے ساتھ کہ جب جہنم سے پناہ مانگتا ہے انسان تو پوری طرح دل میں خوف ہو کہ یار اللہ کہیں جہنم میرا مقدر نہ ہو جائے. اینڈ دے ویئر ہمبلی سبمسیو ٹو اس. اور وہ لوگ جھکنے والوں میں سے تھے. والتی احسنت فرجها فنفخنا فيها من روحنا وجعلناها وابنها آية للعالمين. And she who guarded her chastity. اور وہ جس نے اپنی، اچھا دیکھیں اس کا لٹرل ٹرانسلیشن یہ ہے وہ جس نے اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی. لیکن آپ اس کو اب میں اس کو ٹرانسلیٹ اردو زبان میں جو عام فہم زبان ہے اردو ہندی کی، اس میں یہ ہے کہ وہ جس نے جو پاک دامن رہی، وہ لڑکی جو پاک دامن رہی. یہاں پہ ذکر ہو رہا ہے سیدہ مریم علیہ السلام کا، لیکن اللہ پاک یہاں پہ ان کا نام نہیں لے رہے کیونکہ پوری صورت میں پروفٹس کے نام ہے، مردوں کے نام ہے، تو اللہ پاک یہاں پہ ان کا ذکر نہیں کر رہے ہیں. لیکن سیدہ مریم وہ ایک واحد عورت ہیں جن کا نام جن کو قرآن میں ایسی پرسنالٹی ہیں جن کو قرآن میں بائی نیم اللہ پاک نے ڈسکس کیا. اس کے علاوہ کسی کو بائی نیم ڈسکس نہیں کیا گیا. جب بھی بولا گیا نوح کی بیوی، لوط کی بیوی، ابراہیم کی بیوی، کسی کا نام اللہ پاک نے ایکسپلیسٹلی اس طرح نہیں بولا ہے جس طرح سیدہ مریم کا بولا ہے. یہ اللہ پاک نے ان کو ایک آنر دیا ہے کیونکہ وہ عورت ہیں جیسی کوئی عورت ہو ہی نہیں سکتی دنیا میں. اور اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام ذکر نہیں کیا. تو وہ عورت جو پاک دامن رہتی تھی، یہ میں اپنی طرف سے بول رہا ہوں لیکن اس کی لٹرل ٹرانسلیشن میں نے آپ کو بتا دی ہے. So we breathed into her of our spirit. تو ہم نے اس کے اندر پھونک دی اپنی روح. And we made her and her son a sign for the world. تو ہم نے اس عورت کو، اس لڑکی کو جس کا ذکر ہو رہا ہے، اس کو اور اس کے بیٹے کو تمام جہان والوں کے لیے نشانی اور عبرت بنا دیا. کس کی بات ہو رہی ہے؟ سیدہ مریم اور عیسیٰ علیہ السلام کی. عیسیٰ علیہ السلام جیسی عزت اور ویسا رتبہ، سیدہ مریم جیسی عزت اور رتبہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں کسی کو نہیں دیا. کوئی دنیا کا ایسا انسان نہیں ہے جس کو عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ عزت اللہ پاک نے بخشی ہو. دیکھتے ہیں مسلمان تو پوری طرح رسپیکٹ کرتے ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کی، لیکن کرسچنز بھی کر رہے ہوتے ہیں. کرسچنز تو اتنا رسپیکٹ کرتے ہیں کہ بڑا بڑا کے خدا بنا دیا ہے. لیکن عزت تو ہے نا. آج جو کیلنڈر چلتا ہے 2026 AD ہے، اور اس سے پہلے جو تھا BC تھا. عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کے پہلے کا کیلنڈر الگ تھا جس میں ٹائم الٹا چل رہا ہوتا ہے، اور وہ آ کے زیرو ہوتا ہے عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش پہ، اور وہاں سے ہم چیزوں کو گننا سٹارٹ کرتے ہیں. تو آج 2026 سال ہو گئے عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں آئے ہوئے. ان هذه امتكم امة واحدة وانا ربكم فاعبدون. Indeed this your religion is one religion and I am your Lord so worship me. اچھا یہاں پہ تو اس کی ٹرانسلیشن میں ریلیجن لکھا ہوا ہے، لیکن یہاں پہ جو اللہ تعالیٰ نے ورڈ یوز کیا ہے ان هذه امتكم، یہ ساری امت جو ہے ایک ہی امت ہے.
اور میں تمہارا رب ہوں تو میری عبادت کرو. یہ کون سی امت؟ یہ پوری جو ابراہیم علیہ السلام سے لے کے ادریس علیہ السلام سے لے کے یہ عیسیٰ علیہ السلام تک، موسیٰ علیہ السلام تک، یہ سب ایک ہی ہیں. کیا ایک ہیں کہ تم سب ابن آدم ہو. یہ تو ہمارا ابھی شوق چڑھا ہوا ہے نا، کسی کو انڈین بننا ہے، کسی کو پاکستانی بننا ہے، کسی کو افریقن بننا ہے. افریقن تو خیر کانٹیننٹ ہو گیا، اس میں بھی چھوٹے چھوٹے آ جائیں. دیکھیں جتنا پیٹریوٹزم کا کیڑا، جتنا ملوکیت کا کیڑا مسلمانوں کو کاٹتا ہے، کسی کافر ملک میں بھی اتنا وہ کیڑا نہیں ہوتا ہے. جتنا پاکستانی پاکستان کو سیریس لے کے بیٹھے ہیں اور اپنی آئیڈینٹی پہ پاکستان تھوپا ہوا ہے، اور جتنا میں بھی صرف مسلمانوں کی بات کروں، جتنا ہندوستانی مسلمان اور پاکستانی مسلمان جتنے ہندوستانی اور پاکستانی ہو گئے ہیں آج کل، اتنا فرینچ کبھی فرینچ نہیں ہوا ہے، اتنا جرمنی میں رہنے والا کبھی جرمن نہیں ہوا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ ہے میرا ملک ہے، یہ گورنمنٹ ہے، چور بھی ہو سکتی ہے، یہ غلط کام کرے کہ جوتے بھی مارنا ہے، لیکن پوجنے لگنا جیسے ہم لوگوں نے سٹارٹ کر دیا ہے، اس کی تو کوئی اجازت نہیں ہے. نہ فرقے بنانے کی اجازت ہے. فرقوں سے بھی بڑا گناہ یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو جغرافیکل لوکیشن میں کسی گورنمنٹ کے اندر تابع ہو کے اپنی آئیڈینٹی وہاں پہ لاک کر دیں. یہ تو اسلام میں بڑا حرام ہے، بہت بڑا حرام ہے. یہ وہ جو لا تفرقوا والی آیت پڑھتے ہیں، اس کے بعد بریلوی دیوبندی لوگ کہتے ہیں، بریلوی دیوبندی نہیں، اس کے بعد انڈین پاکستانی اور بنگلہ دیشی. ٹھیک ہے، تو الگ جغرافک لوکیشن پہ پیدا ہوا، تیری گورنمنٹ الگ ہے، میں سمجھتا ہوں بائی پاسپورٹ میں بھی انڈین ہوں، میں بھی یہ کہتا ہوں، لیکن اس کو اپنی مین آئیڈینٹی بنا لینا، اس کو مذہب سے اوپر کر دینا، یہ اسلام میں تو قابل قبول نہیں ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سارے جو تھے ایک ہی امت تھے، اور یہی ایک امت ہو تم، یہی تم ساری ایک امت ہو، آدم علیہ السلام سے لے کے یہ رسول اللہ اور آخری بندہ جو آئے گا. تو میری عبادت کرو اور خوف کھاؤ مجھ سے، اور میں تمہارا رب ہوں. یہ اللہ تعالیٰ نے 92 نمبر آیت میں کلیئرلی بتا دیا. وَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ كُلٌّ إِلَيْنَا رَاجِعُونَ but they cut off their affair among themselves. مگر ان لوگوں نے اپنے اپنے معاملات ٹکڑوں میں بانٹ لیے ہیں. جی، یہ لوگ بریلوی دیوبندی بن گئے ہیں، یہ لوگ موروکن، الجیرین، انڈین پاکستانی بن گئے ہیں. یہ بھول گئے ہیں کہ ہماری شناخت کیا ہے، یہ بھول گئے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں. میں پھر کہہ رہا ہوں، اب کوئی جاہل سا بندہ نیچے کامنٹ نہ کر دے کہ میں تو بنگلہ دیش میں پیدا ہوا تو میں اپنے آپ کو فرینچ بولوں. نہیں بھائی، میں اس کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں، ٹھیک ہے، یہ فیکٹ ہے کہ میں اس کرسی پہ بیٹھا ہوں اس وقت. میں اپنی آئیڈینٹی تو نہیں بنا لوں گا نا کہ کالی کرسی پہ بیٹھنے والا. آپ کون ہے تو میں بولوں نہیں، میں وہ کالی کرسی پہ بیٹھنے والا ہوں. یہ ہے جہالت، اور وہ آئیڈینٹی آپ کی ڈیپر سسٹم میں لاک ہو جاتی ہے. اس کے بعد آپ کے صحیح غلط کے فیصلے اس سٹینڈرڈ پہ، اس اسٹینسل پہ ہو رہے ہوتے ہیں. تو وہ بہت بڑی پرابلم ہے. اور جو یہ تو میں ان کی بات کر رہا ہوں جو مسلمان ہیں، جو انڈیا میں پیدا ہو گئے ہیں، وہ مسلمان ہیں جو چائنا میں پیدا ہو گئے ہیں. وہ ہم تو مجبور ہیں بھائی، ہم کیا کر سکتے ہیں، ہم کو تو اللہ پاک نہیں دیے. لیکن وہ مسلمان جو بنگلہ دیش میں پیدا ہو گئے ہیں، جو پاکستان میں اور موروکو اور الجیریا میں اور سعودی عربیہ اور دبئی میں پیدا ہو گئے ہیں، بھائی آپ لوگوں نے اپنی اپنی چھوٹے چھوٹے جو ملک بنا لیے ہیں، یہ اسلام میں حرام ہے. ایک ریاست ہوگی اسلام کی ریاست، ایک خلیفہ ہوگا. بالکل، یہ بات کسی کو کتنی بھی بری لگے، کتنے بھی گلف اسٹیٹ والوں کو بری لگے، لیکن جو کام انہوں نے کیا ہے وہ اسلام کے بالکل اگینسٹ ہے. خیر، ویسے بھی ہم کسی کو پلیز کرنے، بٹرنگ کرنے، فلیٹرنگ کرنے تھوڑی بیٹھے ہیں. جتنی بری لگے بات اتنا زیادہ اثر ہوتا ہے الحمدللہ. تو اللہ پاک کہہ رہے ہیں تم ایک امت ہو، میں تمہارا رب ہوں اور میری عبادت کرو، لیکن تم لوگوں نے اپنے معاملات آپس میں بانٹ رکھے ہیں. بٹ all will return to us، مگر تم سب پلٹائے جاؤ گے ہماری طرف. یہ اللہ پاک نے یہ بھی کہہ دیا کہ بیٹا آج یہ جو کر رہے ہو، یہ نہ سوچیے ہو کہ ایک دم صحیح ہیں، یہ نہ سوچنا کہ جو تم کر رہے ہو حرام خوری، اس کی عوض پکڑے نہیں جاؤ گے، بالکل پلٹائے جاؤ گے ہماری طرف. فَمَن يَعْمَلْ مِنَ الصَّالِحَاتِ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَا كُفْرَانَ لِسَعْيِهِ وَإِنَّا لَهُ كَاتِبُونَ. Then whoever does righteous deed while he is a believer، تو اب جس کسی نے نیک اعمال کیے اس حال میں کہ وہ مسلم تھا، اللہ پر ایمان رکھتا تھا، then his effort will not be rejected، تو اس کے اعمال کو ریجیکٹ نہیں کیا جائے گا. and indeed we are recorders of it، اور بے شک ہم اس کو ریکارڈ کر رہے ہیں، ہم اس ساری چیز کو ڈاکیومنٹ کر رہے ہیں. اللہ پاک کہہ رہے ہیں میں ہوں ریکارڈ کرنے والا اس سب چیزوں کو. وَحَرَامٌ عَلَىٰ قَرْيَةٍ أَهْلَكْنَاهَا إِنَّهُمْ لَا يَرْجِعُونَ. And there is a prohibition upon the people of a city which we have destroyed that they will not return. اور یہ حرام ہے اس بستی کے لوگوں کے لیے پلٹ آنا، یہ ان کے لیے پاسبل نہیں ہے، یہ ان کی قدرت میں ہی نہیں ہے، جن کو ہم تباہ کر دیں، جن کو ہم ہلاک کر دیں. اس کا یہ مطلب ہے کہ لوط علیہ السلام کی سویلائزیشن میں
جو لوگ تھے یعنی ان کی 2 بیٹیوں کو چھوڑ کے جو لوط علیہ السلام کے ساتھ نکل آئی تھی، اس کے بعد آپ مجھے بندہ نہیں دکھا سکتے لوط علیہ السلام کی سویلائزیشن کا۔ اسی طرح جس جو پیغمبر تھے، جس سے نوح علیہ السلام تھے، جو نوح علیہ السلام کے جو 80 لوگ بچ گئے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد جو باقی وہاں رہ گئے تھے اس میں سے آپ مجھے بندہ نہیں دکھا سکتے۔ قوم عاد کا کوئی بندہ نہیں دکھا سکتا آج کوئی مجھے۔ یہ اللہ پاک نے کہہ دیا بھائی جس بستی کو ہم نے ہلاک کر دیا اب تو اس کے لوگوں کے لیے جائز تو چھوڑو، یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے کہ وہ لوگ پلٹ کے آ سکیں۔ کچھ نہیں ہو سکتا کہ ایک بندہ رہ گیا تھا، وہ نسل اب چل رہی ہے تو وہ اب رائٹس کے لڑے کے دیکھیں اتنا بڑا عذاب میری قوم پہ آ گیا تھا۔ نہیں، تو کافر تھا تو سب کے سمیت مارا گیا، کوئی چانس نہیں ہے، ایکسیپٹ ایک ایکسیپشن اللہ پاک نے کی ہے یونس علیہ السلام کی قوم پہ، جو ہم پچھلی بار پڑھ چکے ہیں کہ یونس علیہ السلام جب نکل گئے تھے ٹائم سے پہلے تو قوم نے آثار دیکھے عذاب کے تو پھر اللہ سے بھیک مانگی، اللہ معاف کر دیجئے غلطی ہو گئی۔ تو پیغمبر کیونکہ بغیر بتائے اللہ تعالیٰ کے آرڈر کے بغیر نکلے ہوئے تھے تو اللہ پاک نے بینیفٹ آف ڈاؤٹ دیا، معاف کر دیا۔ یہ یونس علیہ السلام واپس آئے تو دیکھیں سارے مسلمان ہو گئے اور ان کو یقین نہیں ہو رہا ہے کہ یار یہ کیا ہو گیا۔ تو ایک پیغمبر کے لیے تو بڑی خوشی کی بات ہے کہ اس کی قوم جو ہے ہدایت صحیح راستے پہ آ گئی، اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی تھی۔ حتی اذا فتحت یعجوج ومعجوج وهم من کل حدب ینسلون until when the barriers of Yajuj and Majuj will be open and they descend from every elevation، یہاں تک کہ یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا۔ یہ دوسری بار قرآن میں یاجوج ماجوج کا ذکر آ گیا۔ پہلی بار ذوالقرنین بادشاہ جو تھے ان کے ساتھ ذکر آ گیا تھا اور جو سورہ کہف میں، اور اب یہ آ گیا سورۃ الانبیاء میں کہ یہاں تک کہ یاجوج ماجوج کو کھول دیا جائے گا اور وہ نیچے اتریں گے، ہر اونچائی سے، ہر ایلیویشن سے نیچے اتریں گے۔ ٹھیک ہے، یہاں پہ ورڈ جو عربک کا ہے اس کو نوٹ کر لیجئے۔ حدبی ینسلون، وہ جو ڈسینڈ ہو رہے ہیں، وہ جو نیچے اتر رہے ہیں، وہ کسی اونچی جگہ سے نیچے اتر رہے ہیں۔ تو یہ جتنے انڈیا پاکستان کے مولاناؤں نے اپنی تھیوری دی تھی کہ ہو سکتا ہے یاجوج ماجوج جارجیا میں، ارمینیا میں، بھائی میں وہ ساری جگہ جا چکا ہوں، وہاں پہ یاجوج ماجوج نہیں ہے۔ اور جو پہاڑوں میں لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں چائنیز اور جیپنیز ہے، بھائی وہ چائنیز جیپنیز آر ناٹ یاجوج ماجوج، دیٹس اے ویری رانگ انٹرپریٹیشن۔ اوکے، یاجوج ماجوج ایک الگ مخلوق ہیں اور وہ انہوں نے اوپر سے آنا ہے، وہ پورٹل سے آنا ہے۔ اس کی ایکسپلینیشن جو ساحل ادیم دیتا ہے وہ زیادہ لاجیکل ہے بجائے اس کے جو کلاسیکل مولوی دیتے ہیں۔ وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ مِّنْ هَذَا بَلْ كُنَّا ظَالِمِينَ۔ And when the true promise has approached، اور جب آ جائے گا وہ وقت جب وہ وعدہ جو اللہ نے سچا وعدہ کیا ہے وہ جب وعدہ آ پہنچے گا، then behold the eyes of those who disbelieve are staring، تو اب دیکھو تھم گئی ان کی آنکھیں، جم گئی، اور دیکھو کس طرح یہ دیکھ رہے ہیں، یہ کافر جنہوں نے دنیا میں اللہ کا انکار کیا تھا، پیغمبروں کی دعوت کا مذاق اڑایا تھا، مسلمانوں پہ ظلم کیا تھا اور خوشیاں منا رہے تھے۔ آج ابھی اس وقت جب میں ویڈیو ریکارڈ کرا رہا ہوں، ممبئی کے بینڈرا ایسٹ میں گھر اجاڑے جا رہے ہیں مسلمانوں کے، اور ظلم کے ساتھ، بالکل ظلم کے ساتھ۔ کوئی انسان اپنے آپ کو 2 نمبر نہ بن جائے اور اس میں چھپائے نہ، وہ ظلم کر رہے ہیں لوگوں پہ۔ لوگ وہاں 70-80 سال سے رہ رہے ہیں، بول رہے ہیں کہ اوید ہے، اوید ان دا سینس اللیگل ہے، انکروچمنٹ ہے۔ تو بھائی وہ تم کیا اللہ کے یہاں سے لکھوا کے لائے ہو کیا؟ بندہ ایسے ہی تو کہیں رہتا ہے نا، کہیں وہ رہ رہا ہوتا ہے، اس کے بعد وہ چیزیں اس کی ہو جاتی ہے۔ تو اگر مان لو اللیگل بھی تھا تو وہ لوگ تو یہیں کے ہیں نا، تو گورنمنٹ کا کام تھا کہ ان کو کہیں گھر دیتی، وہ لوگ آج بے گھر ہیں۔ اس طرح جو فلسطین میں لوگ ہیں جن کو یہ منحوس، یہ اسرائیلی لوگ جو ہیں گھر سے نکال رہے ہیں، جس طرح لبنان میں نکال رہے ہیں، سوڈان میں نکال رہے ہیں۔ لیکن میں شروعات انڈیا سے کرتا ہوں کیونکہ بھائی اپنے گھر سے شروعات کریں۔ بہت آسان انڈیا میں بیٹھ کے فلسطین کے اور اسرائیل کو کرٹیسائز کرنا، اپنا بت چیلنج کرنا ضروری ہے، اور یہی کام ہر جگہ ہوتا ہے دنیا میں۔ تو یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ بھائی اللہ پاک چھوڑ دیں گے؟ جب تم کسی مظلوم کے ساتھ ایسا ظلم کرتے ہو اللہ پاک چھوڑ دیں گے؟ آج بڑے یہ جو حرام خور لوگوں نے وہ ویڈیوز آپ دیکھیں، اسرائیل کی ہو چاہے انڈیا کی ہو، کہ جب غریبوں کو، مسلمانوں کو گھر سے نکالا ہے تو اپنی تو حویلی میں جا کے اپنی ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے بیوی سے چائے پی رہا ہوگا وہ گھر جا کے، اس کو شرم نہیں آ رہی، اس کو خوف نہیں آ رہا کہ بھائی میں نے کیا کر دیا ہے، میں نے ایک فیملی کو گھر سے باہر نکال دیا ہے، وہ کہاں جائے گی، اس کے بچے کہاں جائیں گے؟ اور اس کو یہ نہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اگر اس کو کوئی گھر سے باہر نکال دے تو اس کو کیسا لگے گا۔ تو یہ سارے جو کافر ہیں بالکل یہ ڈیزرو کرتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ آئے گا، جب جہنم دکھے گی سامنے، جب نام اعمال کھول کے رکھا جائے گا، جس مسلمانوں کا اور جس اسلام کا مذاق اڑاتے تھے۔ اچھا
یہ وہ لوگ ہیں جو کامنٹس میں، ان ویڈیو کے کامنٹس میں نان مسلم لوگ، یہ کافر لوگ ہنس رہے ہوتے ہیں کہ ہاں نکالو ان کو باہر، یہ صحیح ہوا اور مارو ان کو، ان کے اوپر بلڈوزر چڑھا دو. تو یہ سارے جب کامنٹس اللہ پاک دکھائیں گے نا انشاءاللہ قیامت کے دن، تب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی. پھر وہ کیا کہیں گے؟ او وہ ٹو اس، ارے لعنت ہو ہم لوگوں پہ. یہ لوگ کہیں گے، یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں ریکارڈ کر دیا ہے کہ وہ لوگ ڈائریکٹلی ایسے ہی بولیں گے، یا وہی لینا کہ ہم پر لعنت ہو. ویرلی وی ویئر ہیڈ لیس آف دس، بے شک ہم تو بھٹک رہے تھے، ہم تو انجان تھے اس چیز سے. نہ وی ور رانگ ڈوئرس، مگر نہیں ہم تو ظالم تھے بالکل. اور یہ اپنی ظلم کی گواہی ان کی خود کی زبان دے گی انشاءاللہ. انکم وما تعبدون من دون اللہ حسب جہنم انتم لہا واردون. Indeed you and what you worship besides Allah are firewood of hell. اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ بے شک جو تم ہو اور تم جن کی عبادت کرتے ہو، تم دونوں جہنم کے ایندھن ہو. جہنم کو جلائیں گے اللہ پاک تم دونوں سے. ظاہر سی بات ہے اس میں یہ مطلب نہیں ہے نعوذ باللہ کہ کوئی نیک بندہ اللہ کا تھا، لوگوں نے اس کی عبادت کرنی سٹارٹ کر دی تو اب وہ بندہ بھی جہنم میں جائے گا. عیسیٰ علیہ السلام کی غلطی نہیں ہے کہ کرسچنز ان کو پوج رہے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا بھائی میری عبادت نہیں کرنی. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے. تو جو اللہ پاک نے فیصلہ کرنا، اور جس نے اپنی عبادت کروائی تھی تو بالکل وہ بھی اپنا مزہ چکھے گا. یو ول شیورلی کم ٹو. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انتم لہا واردون، کہ بے شک تم ضرور آؤ گے، ضرور تم آؤ گے اس جہنم میں. لو كان هؤلاء آلهة ما وردوها وكل فيها خالدون. If these had been gods، اگر یہ لوگ سچ میں خدا ہوتے، سچ میں الہ ہوتے، کوئی بھی جس کو بھی تم پوج رہے ہو، چاہے مزار پہ پوج رہے ہو، چاہے مندر میں پوج رہے ہو، چاہے دنیا کی کسی بھی پلیس پہ تم کسی کی عبادت کر رہے ہو، اگر یہ سچ میں خدا ہوتے they would not have come to it. وہ لوگ تو جہنم میں نہ آتے. یہ اللہ پاک بتائیں گے اس دن کی ان کی عبادت کر رہے تھے نا، دیکھو تو جہنم میں تمہارے ساتھ پڑے ہیں، تو سچ میں خدا ہوتے تو نہیں نہ آتے جہنم میں. اینڈ آل ول abide therein forever، اور اس میں رہنا ہے فیہا خالدون، ہمیشہ 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 کے لیے. کس کو؟ مشرک کو اور وہ جن کی عبادت کرتے تھے، اگر وہ بندوں نے سچ میں عبادت اپنی کروائی تھی تو. لہم فیہا زفیر وہم فیہا لا یسمعون، for them therein is sighing، اور ان کے لیے ہے اس کے اندر جہنم کے اندر چلانا. and therein will not hear، اور لیکن ان کی آواز نہیں سن سکے گا کوئی. چلائیں گے، خوب چلائیں گے، لیکن کوئی سن نہیں سکے گا. کون ہے وہاں سننے والا جہنم میں؟ ان الذین سبقت لہم من الحسنى اولئک عنہا مبعدون. Indeed those for whom the good has proceeded from us، اور بے شک وہ لوگ جن کے لیے بھلائی اور اچھائی ہماری طرف سے طے پا چکی. یعنی کون؟ یعنی نبی اکرام، صحابہ اکرام، اور ہر نیک مسلمان، ہر نبی کا وہ امتی جو اپنے نبی کے مشن کے ساتھ سیریس تھا، جس نے نبی کے ساتھ غداری نہیں کی. وہ لوگ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے بھلائی پہلے سے طے کر دی ہے، دے ول بی ریمووڈ فار فرام اٹ، ان کو اس جہنم سے دور کر دیا جائے گا. لیکن ایک باری جہنم سب نے دیکھنی ہے، وہ پل صراط سے سب نے گزرنا ہے، تاکہ پتہ تو چلے کہ اللہ پاک نے کس چیز سے بچا لیا. اگر نہیں جہنم کے اوپر سے اللہ پاک گزاریں گے تو بندہ تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ بھائی کیا ہوا، کیا اصل میں تھا جس سے میں بھاگ رہا تھا. دنیا میں میں شرابیں نہیں پیتا تھا، زنا نہیں کرتا تھا، یہ جعلی قسم کی حکومتیں ہیں ان کے تلوے نہیں چاٹتا تھا، میں ان سے ڈرتا نہیں تھا، ان کی جیلوں سے، ان کی لاٹھیوں سے، ان کی گولیوں سے، میں صرف اللہ سے ڈرتا تھا. تو میں اصل میں کس چیز سے بچ رہا تھا، وہ اللہ پاک بتائیں گے. گناہ صرف یہی لگتا ہے، ہاں ٹھیک ہے خراب پینا گناہ لگتا ہے، خنزیر کھانا گناہ لگتا ہے، اور طاغوت کی پیروی گناہ نہیں ہوتی ہے. یہ گناہ نہیں ہوتا ہے کہ محمد بن سلمان سعودی عرب کا راجہ جو بول دے گا تو وہ میرا ایمان بن گیا. بھائی محمد بن سلمان کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں ہم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں ہم. نیتن یاہو، ٹرمپ اور مودی کا کلمہ نہیں پڑھتے ہیں. مودی اور نیتن یاہو نہیں بتائیں گے میرا دین کیا ہے، اللہ بتائے گا، رسول اللہ بتائیں گے میرا دین کیا ہے. یہ باتیں ضروری ہیں. پتہ میں یہ بات کیوں جان بوجھ کے میں ان منحوسوں کا نام لیتا ہوں، میرا کوئی دل نہیں کرتا میں ان کا نام لوں، لیکن میں لیتا ہوں اس لیے کیونکہ نا ان کو لوگوں نے خدا بنایا ہوا ہے. ان سے اتنی لوگوں کے پھٹنے لگی ہے کہ لوگ صحیح غلط کا فرق بھول گئے. نہیں اچھے بھی تو ہیں، اچھا کام بھی تو، کہ اچھا کام کیا. یہ 4-5 منحوسوں نے جن کا میں نے نام لیا ہے، اللہ سے ڈرنا چاہیے، ٹھیک ہے، سچ بات بولنی چاہیے. سچ بولنے کا دم نہیں ہے تو جو سچ بولتا ہے اس کے بیچ میں نہیں آنا چاہیے. اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے انسان کو. تو
جن کی اللہ پاک نے سب کو جہنم کے اوپر سے ایک بار گزارنا ہے، اور وہ بڑا شدید تکلیف والا دن ہوگا، باپ رے باپ، وہ خوفناک ایسا منظر ہوگا۔ انشاءاللہ اس پہ کبھی اور ایک نئی ویڈیو بنائیں گے، فی الحال ابھی اس پہ سے میں جلدی سے گزرتا ہوں۔ دے ول بی ریمووڈ فار فرام اٹ، اللہ تعالیٰ انہیں دور کر دے گا اس جہنم سے۔ لا یسمعون حسیسها وهم فیما اشتہت انفسهم خالدون۔ They will not hear the slightest sound of it and they will abide forever in whatever their souls desire۔ اب اس کے بعد جب ایک بار اللہ پاک وہاں سے دور کر کے مسلمانوں کو، مومنین کو، اور اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اللہ پاک لے گئے، میں جب مسلم کہہ رہا ہوں اس کا مطلب ہے آدم علیہ السلام کی امت سے لے کے رسول اللہ کی آخری بندہ جو اس دنیا میں آئے گا، جو مسلمان ہوگا، جو اللہ کے آگے سجدہ کرتا ہوگا، اپنی ول سبمٹ کرتا ہوگا، وہ مسلم ہے۔ تو مسلمان ہی جنت میں جائے گا، کوئی غیر مسلم جنت میں نہیں جائے گا۔ اب جو عیسیٰ علیہ السلام کے تھے وہ اس وقت کرسچن نہیں تھے، وہ اس وقت مسلمان تھے، آج اپنے آپ کو وہ کرائسٹ کا فالوور کرسچن بتا رہے ہیں۔ یسوع نام تھا اوریجنل جیزس کرائسٹ کا، ٹھیک ہے، میں ایک ایگزامپل بتا رہا ہوں۔ تو جو اچھا آیت پہ واپس آتے ہیں کہ اس کے بعد تھوڑا سا بھی آواز جہنم کی نہیں سنے گا جو مومن بندہ ہوگا، اللہ پاک اس کو اس سے دور کر دیں گے، اور ان لوگ وہاں پہ رہیں گے جہاں ان کی روحیں چاہیں گی۔ یہ ایک پوئٹرک وے ہے سمجھانے کا۔ تو روح کہاں چاہ رہی ہے؟ ایک طرف جہنم دکھ رہی ہے، ایک طرف جنت دکھ رہی ہے، تو ظاہر سی بات ہے روح تو بندے کی جنت میں ہی چاہے گی رہنا، تو اللہ پاک جنت میں رکھیں گے اس کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انشاءاللہ۔ لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون۔ They will not be grieved by the greatest terror، اور ان کو کوئی غم نہیں ہوگا اس بھیانک خوفناک چیز کا، سب سے بڑی خوفناک چیز جہنم ہے، اس کا کوئی غم نہیں ہوگا۔ اینڈ the angels will meet them saying، اور جب ان سے فرشتے ملیں گے تو ایک ہی بات کہیں گے، this is your day which you were promised، تو یہ ہے آج وہ دن جس کا اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا تھا۔ آپ سوچیں اس بندے کو جو جنت میں پہنچا ہے، اس نے یہ دنیا میں، یہ جو دنیا آپ اپنے آس پاس دیکھتے ہیں، ان حرام خور لوگوں میں اپنے ایمان کو بچایا ہے۔ کیسے اپنے ایمان کو، ایک انگار کو ہاتھ پہ رکھنے سے بھی زیادہ مشکل ہے ایمان بچانا اس پرفتن دور میں۔ اس بندے نے دنیا کی ذلت سہی ہے، لوگوں سے تانے سنے ہیں، ڈنڈے کھائے ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، گولیاں چلی ہیں اس کے اوپر، اپنے بچے قربان کیے ہیں اسلام کے لیے، رسول اللہ کے ساتھ وہ وفاداری کی ہے کہ اپنے رشتے توڑے ہیں، طلاقیں ہوئی ہیں تو بھی چلے گا، لیکن نبی سے غداری نہیں کی ہے۔ دنیا کے ہر انسان سے غداری کی ہے اپنے نبی سے صلہ رحمی، اپنے نبی کے ساتھ اپنا ناطہ باقی رکھنے کے لیے، نبی کے ساتھ غداری نہیں کی۔ دنیا کے ہر بت کو گالی دی ہے صرف ایک اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ ایسے گالی دینا حرام ہے، میں محاورتاً بات کر رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ وہ بندہ ہے، وہ پہنچا ہے جنت میں، تھک ہار کے اس دنیا کی اس غلیظ ترین معاشرے سے نکل کر وہ پہنچا ہے جنت میں، جہاں پہ اس نے پوری زندگی تانا سنا ہے تو ہی پاگل، یہ کیسی باتیں کرتا ہے، یہ کوئی باتیں کرنے والی ہے؟ اسی طرح کی باتیں لوگ کرتے ہیں نا، ہر نبی کے بارے میں ایسی باتیں ہوتی تھی، اتنی بڑی بات کیوں کر رہے ہو، کوئی تمہیں کچھ کر دے گا، مکے سے نکال دیں گے، مار دیں گے، آگ میں ڈال دیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈال دیا تھا، رسول اللہ کو مکے سے تو خود گئے تو رسول اللہ کو مارنے ہی پہنچے تھے، ٹھیک ہے۔ نیک آدمی مرتا ہی ہے، یہ زندہ 2 نمبر منافق ہی رہتا ہے۔ حسین علیہ السلام قتل ہی ہوئے ہیں، قتل ہو جانا، جیل چلے جانا۔ یوسف علیہ السلام جیل چلے گئے تھے، کیا بڑی بات ہے، بہت بڑے مجرم تھے، کیا ہو گیا؟ 9-10 سال کی جیل ہو گئی دنیا میں، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی جنت ہے انشاءاللہ۔ مسلمان کبھی بھی، جو مسلم ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ماننے والا، اللہ کو سجدہ کرنے والا، وہ کسی سے نہیں ڈرتا ہے، اس کا کوئی بت نہیں ہوتا ہے، وہ صحیح اور غلط کو کھول کھول کے بیان کرتا ہے۔ گناہ سے پاک کوئی نہیں ہے، لیکن جب میں کہتا ہوں میں مسلمان ہوں تو مطلب میرا سٹینسل قرآن ہے، میں صحیح غلط کا فیصلہ قرآن سے کرتا ہوں۔ جسٹ بیکاز 2026 کی جنزی لڑکیوں کو پسند نہیں آتا ہے کہ ایک مرد کی 2 بیویاں ہوں، تو میں یہ بولنے لگوں کہ نہیں یہ جو سورہ نساء کی آیت نمبر 3 ہے نا، 4 شادیوں والی، یہ پہلے کے لوگوں کے لیے تھی، یہ جنگ والی تھی۔ ایسا منافق میں نہیں ہوں، مجھے نہیں چاہیے وہ فیمنسٹ لڑکیاں مجھے فالو کریں، میں تو اللہ تعالیٰ کی وہ باتیں بتاؤں گا جو قرآن میں لکھی ہوئی ہیں۔ میں ایگزامپل دے رہا ہوں، لوگوں کو خوش کرنا کام کبھی بھی نہیں ہونا چاہیے۔ آپ اللہ کو خوش کریں، لوگوں نے کبھی نہیں خوش ہونا ہے۔ آپ کی اپنی بیوی بھی آپ سے کبھی خوش نہیں ہوگی، میں لکھ کے دے دیتا ہوں۔ آپ اللہ کو خوش کریں، ماں باپ بھی خوش نہیں ہوں گے، ان کی خدمت کریں، سائڈ پہ کریں، بس اللہ کو خوش کرنا ہے دنیا میں۔ تو وہ فرشتے جب اس تھکے ہر انسان کو دیکھیں گے، بولیں گے یہ ہے آپ کا آج کا دن جس کا آپ کو وعدہ کیا گیا تھا۔ سوچیں انسان کی خوشی، سوچیں کتنا ایک جنتی بندہ کتنا ترستا ہے، دنیا میں ہر بڑی بڑی عیاشی سے وہ اپنے آپ کو بچاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کو عیاشی کرائیں گے انشاءاللہ جنت میں۔ یوم نطوی السماء کطی السجیل
سجّيل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. The day when we will fold the heaven like a folding of a scroll of records. اور وہ دن جس دن ہم آسمان کو اس طرح لپیٹیں گے جس طرح ریکارڈ کو لپیٹا جاتا ہے. اسکرول ہوتا ہے نا جیسے جو گول سا ہوتا ہے جس کو ایسے کھول کے پڑھتے تھے پہلے, اس طرح سے جب ہم آسمان کو لپیٹیں گے ایز وی بگین دا فرسٹ کریشن, جس طرح ہم نے پہلی بار اسے تخلیق کیا تھا, وی ول ریپیٹ اٹ, تو اسی طرح ہم اس کو پھر سے ریپیٹ کریں گے. بگ بینگ تھیوری پڑھ لینا, سمجھ میں آئے گا کہ کیسے کریشن آف یونیورس ہوا تھا. A promise upon us, اور یہ وعدہ ہے ہم پر, indeed we will do it, اور بے شک ہم اسے کریں گے. یہ اللہ پاک اتنا ایمفسائز اس لیے کر رہے ہیں کہ کوئی اس کو نا پوئٹری نہ سمجھ لے کہ یہ کوئی پنچ تنتر کی کہانی نہیں ہے کہ ٹھیک ہے ایسی ایک بات کر دی جوشیلی. نہ ہونا ہے, آسمان نے ایسے ہونا ہے. انسانیت نے وہ 50,000 سال کھڑے ہو کے اللہ کی طرف دیکھنا ہے, اللہ فیصلہ کر دے کیا کریں. جنتی جہنمی, پیغمبر, شیطان, ہندو, مسلمان, سکھ, عیسائی, یہودی سب کھڑے ہیں وہاں پہ اور دیکھ رہے ہیں اللہ کی طرف, یا اللہ فیصلہ کر دے. 50,000 سال, وہ ایک دن کھڑے رہنا ہے, وہ ایک دن 50,000 سال کے برابر ہے. کھڑے رہنا ہے بالکل. سورج ایک دم 1.5 میل کے فاصلے پہ ہوگا, کشتیاں چلیں گی آنسوؤں میں, بچے بوڑھے ہو جائیں گے خوف سے, وہیں کھڑے رہنا ہے. تو یہ تو ہونا ہے. لوگ دنیا میں بہت آسانی سے چیزوں کو لیتے ہیں. مجھے نہیں سمجھ میں آتا لوگ کس بات کا کانفیڈنس ہے لوگوں کو. آخرت میں چیزیں بڑی مشکل ہیں. اللہم اجرنی من النار. ٹھیک ہے, 5-6 آیتیں اور نہیں 8 آیتیں اور بچی ہیں, چھوٹی چھوٹی ہیں, انشاءاللہ اب جلدی اس کو مکمل کرتے ہیں. وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. And verily we have written in the scriptures after the mention that my righteous slaves will inherit in the earth. کہ ہم نے بے شک زبور میں, اسکرپچرس میں یہ بات لکھ کر اس میں یہ چیز کو ذکر صاف صاف کر دیا تھا کہ الٹیمیٹلی جو میرے نیک بندے ہیں وہی وارث ہوں گے اس کرۂ ارض کے, اس دھرتی کے. تو وہ کب کی بات ہے؟ اس کی 2 انٹرپریٹیشن ہیں. پہلی والی تو مجھے صحیح نہیں لگتی اس لیے میں اس کو بتا بھی نہیں رہا ہوں. دوسری والی مجھے زیادہ اچھی لگتی ہے. وہ یہ ہے کہ قرب قیامت جب عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے تو پوری دنیا پہ مسلمان ہو جائیں گے. پوری دنیا پہ جو راج ہوگا وہ صرف اور صرف مومن بندوں کو ہوگا. جو فتوحات اسلامیہ بھی ہوا تھا, جب اسلامک امپائر کا عروج بھی ہوا تھا, پوری دنیا پہ تو نہیں ہوا تھا, لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا انہیریٹ دا ارتھ, مطلب پورا یہ پلانٹ ہے اس پہ مسلمانوں کا راج ہوگا. تو یہ وہ پروفیسی انشاءاللہ پوری ہوگی. ان فی ھذا لبلاغا لقوم عابدین. Indeed in this is a message of a people who worship Allah. اور بے شک اس چیز میں ایک میسج ہے, ایک پیغام ہے ان کے لیے جو اللہ کی عبادت کرتے ہیں. وہ اللہ کے لیے کوشش کرتے ہیں, وہ اللہ کا دین نافذ کرنے کے لیے. وہ یہ نہیں کہتے ہیں کہ اچھا گورنمنٹ کو نوٹیفیکیشن آ گیا, ٹھیک ہے امام مہدی نے آ کے دیکھ لیں, فلسطین میں بچی مر رہی, امام مہدی دیکھ لیں گے. میں کیا کرتا ہوں, میں یوٹیوب دیکھ لیتا ہوں, میں انسٹاگرام دیکھ لیتا ہوں, یعنی میں جا کے ووٹ کراتا ہوں کسی 2 نمبر سے, کسی گھوس خور نیتا کو. مجھے پتہ بھی ہے وہ کتنا حرام خور ہے, اس کے سارے کچے چٹھے مجھے معلوم ہے, لیکن میں جا کے اس کو ووٹ کراتا ہوں. شرم نہیں ہے لوگوں کو, بالکل شرم نہیں ہے. اپنی آخرت کو کے ساتھ مذاق کیا ہوا ہے. بھائی اللہ کو جواب دینا ایک ایک چیز کا. مجھ سے نہ پوچھیں کہ کیا کروں, میں کیوں بتاؤں کیا کروں. آپ کو عقل نہیں ہے, آپ کے پاس قرآن نہیں پڑھا ہوا ہے تو کھولیں قرآن بھی پڑھیں. بہت دیکھ لیا نیٹ فلکس, بہت یوٹیوب دیکھ لیا, بہت پرائم ویڈیوز, انسٹاگرام بہت چمکا لیا. جین زی کا کولنس ختم ہو رہی ہے. جین زی اب باپ بننے کی عمر میں آ گئی ہے, ابھی تک بچے نہ بنے جین زی. تھوڑا دین کو سیریسلی لیں. پچھلی جنریشن نے اپنی تو بیڑا غرق کر لیا ہے. پچھلی جنریشن کی برکات ہے نا کہ آج فلسطین میں یہ منحوس نیتنیاہو گھس کے ہمارے بچے مار دیتا ہے, ایران میں اس طرح بم مار دیتا ہے اسکول پہ, پھر بھی ہم ڈیبیٹ کر رہے ہوتے ہیں ڈو یو کنڈیم حماس. کیا بات ہے یار, کیا بات ہے. یہی ہو گیا ہماری حالت. ٹیررسٹ کا لفظ آتا ہے نا, سب سے پہلے مسلمان کی تصویر کسی بھی دنیا کے انسان کے سامنے بنتی ہے, جبکہ غلط ہے لیکن بنتی ہے نا. اور جب اینیمل رائٹ, وومن رائٹ کی بات آتی تو امریکہ انگلینڈ کیوں دماغ میں آتے ہیں. یہ لوگوں نے, یہ تو اپنی عورتوں کو زندہ جلاتے تھے, تو مسلمان پیچھے رہ گئے ہیں. کیوں؟ ٹائر کے پنچر بنانے میں, بریانی کھانے میں. بریانی کھا رہے تھے, انسٹاگرام پہ ماڈلنگ کر رہے تھے, کورین لگ رہے تھے, تو کورین بنتے بنتے اپنے دین سے بھی گئے. کیا ضرورت ہے بھائی؟ کس قسم کی انفیریئر سائیکالوجی ہے؟ جس کو دیکھتے ہو اس کے تابع گھس جاتے ہو. فخر نہیں ہوتا ہے مسلمان ہونے پہ؟ پراؤڈ نہیں ہوتا ہے کہ میں اللہ کے دین کو فالو کرتا ہوں؟ خیر اب اس میں زیادہ نہیں بولوں گا, ٹھیک ہے. سب انسان کو عقل آ جاتی ہے بیٹا, جب مر جاتا ہے نا انسان عقل آ جاتی ہے, تو بس مرنے سے پہلے ٹائم ہے.
وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین. یہ سب سے مشہور ترین آیت ہے رسول اللہ کے بارے میں، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، اینڈ وی ہیو ناٹ سینٹ یو ایکسیپٹ ایز اے مرسی فار دا ورلڈس. اور ہم نے تو آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام انسان کے لیے، تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کے. بالکل رسول اللہ سے بڑی رحمت کیا ہے؟ یہ وہ عرب ہیں جو ایک دوسرے کو کتے بلی کی طرح کاٹتے تھے. اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی لڑکی پتہ چلا، اچھا ایبورشن بھی نہیں کی، گولی کھا کے ایبورشن ہو گیا، بچی پیدا ہو گئی، 9 مہینہ اس ماں نے اس کو جنا ہے، پیٹ میں پریگننسی کی تکلیف کاٹی ہے، لڑکی دیکھی گڈھا کھودا، زندہ بچی ڈال کے گاڑ دی. ایک اونٹ نے دوسرے اونٹ سے پہلے پانی پی لیا، اس بات پہ خاندان قتل کر دیا. ایک قبیلے کا ایک بندہ کچھ کیا تو اس قبیلے کے کسی اور رینڈم بندے کو مار دیا. یہ عربوں کے حالات تھے. یورپ میں کیا ہوتا تھا، ایک عورت تھوڑی سی عقل مند نکلی، وہ جو پریسٹ ہوتا تھا، پادری چرچ میں اپنی ہوس پوری کرنے کے لیے بلاتا تھا، وہ منع کرتی تھی، اس کو وچ یعنی چڑیل گھوشت کر کے سر عام چوک پہ آگ لگا دی. ہندوؤں میں کیا ہوتا تھا، انڈیا میں ہسبینڈ مر گیا، عورت کے ہاتھ میں لاش بٹھا کے آگ لگا دی، ستی پرتا پڑی ہوگی ستی. یہ تھا دنیا کی حالات. اس میں یہ رحمت للعالمین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں. انہوں نے کیا عزت دی عورتوں کو. یہ جو عورتیں آج اسلام سے نفرت کر رہی ہیں ننگے ہونے کے لیے، ان کو شرم نہیں آتی؟ یہ کس جگہ پہ ہوتی ہیں اگر رسول اللہ دنیا میں نہ آئے ہوتے تو؟ آج سے 50-60 سال پہلے کیا اوقات تھی ان کی؟ پورے یورپ، پورے ویسٹرن ورلڈ میں کیا اوقات تھی؟ آج بھی کیا اوقات ہے انڈیا پاکستان میں ایک عورت کی؟ یہی بات ہے. تو وہ رحمت للعالمین آئے، وہ تو 2 نمبر مسلمان ہیں جنہوں نے رسول اللہ کے دین کو اس طرح سے نہیں پکڑا ہے. یہی ہے، جو مرضی کر لو، روٹی گول بن جاتی ہے، ساس سے اچھے سے لڑ لو گی، بڑے ہو کے ایک کمینی ساس بن جاؤ گی، بس ایلیجیبل ہو، شادی ہو گئی، تمہاری زندگی ختم. یہ یہاں پہ آئی کیو ہم نے ڈراپ کر دیا اپنی مسلمان بہنوں کو. مسلمان ہی ہیں، ہماری بچیاں ہیں، کیا کر دیا ہم نے؟ پاگل ہوئی ہیں میک اپ کے لیے، لہنگے کا کلر پتہ ہے، بال کون سے ڈائی کرانے ہیں، وہ کتنی موٹی ہے، وہ کتنی پتلی ہے. یہ پوری کل لائف ہے ایک مسلمان عورت کی. تو پھر یہ قوم کے ساتھ بنتا ہے بھائی. وہ 2 نمبر لڑکی ہوتی ہے کیونکہ اس کے ماں باپ 2 نمبر ہیں، پھر وہ بچہ پیدا وہ کسی 2 نمبر سے شادی کرتی ہے، پھر 3 نمبر بچہ پیدا ہوتا ہے، پھر وہ اور زیادہ کباڑا کرتا ہے، پھر وہی ہو جاتا ہے. پھر کیا ہو جاتا ہے؟ پھر MBZ MBS جیسے بندے بیٹھ جاتے ہیں، پھر ایسی پاکستان، افغانستان، بنگلہ دیش جیسے ملک بن جاتے ہیں جن کا اسلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے. جو ٹھیک ہے بھائی، جغرافیکل لوکیشن ہے، تم اپنی سویلائزیشن ہو، تم جو مرضی کرو. تھائی لینڈ بھی ملک ہے تو ایک پاکستان بھی بن گیا، تو ایک ایران کو تو خیر میں نہیں گنتا اس میں، تو پھر ایک موروکو بھی بن گیا، ایک الجیریا بھی بن گیا. کیا فرق پڑتا ہے؟ اس طرح فلیپینس ہے، تھائی لینڈ ہے، آسٹریلیا، تم بھی ایک ملک ہو. تم اسلام کا نام مت لیا کرو. تو ہاں ٹھیک ہے، تم مسلمان ہو، 5 وقت نماز پڑھتے ہو، اسلام کے لیے کنٹریبیوشن کچھ نہیں ہے کسی کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر. قل انما یوحى الی انما الہکم الہ واحد فہل انتم مسلمون. Say it is only revealed to me that your God is one God. اور کہہ دیجئے، رسول اللہ سے بلوایا جا رہا ہے، کہہ دیجئے کہ مجھ پہ یہ وحی کی گئی ہے کہ تمہارا رب جو ہے وہ ایک ہی رب ہے. So will you submit to him؟ تو کیا تم لوگ اب عبادت کرو گے، اب مسلم بنو گے، سبمٹ کرو گے اپنی ول کو اللہ کے سامنے. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي وَأَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ. But if they turn away then say، مگر ان لوگ اگر اب منہ پھیر لیں، پلٹ جائیں اب، تب کہہ دیجئے I have announced to all of you equally، میں نے تم سب کو برابری کے ساتھ وہ پیغام کھول کر بتا دیا ہے. یہ اللہ پاک ڈیکلیریشن دلوا رہے ہیں رسول اللہ سے، یہ فائنل الٹیمیٹم. یہ لوگ اب بھی اگر منہ پھیر رہے ہیں نا آپ سے، تب ان کو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تم سب کو کھول کر ایکولی ہر بات بتا دی ہے. اینڈ آئی ڈو ناٹ نو ویدر واٹ یو آر پرومسڈ از نیئر اور فار. اور مجھے نہیں پتہ کہ یہ جو دھمکی اللہ پاک قرآن میں دے رہے ہیں یہ قریب ہے یا دور ہے. یہ قریش کو بتایا گیا، لیکن آج کا مسلمان بھی اس کو امپلیمنٹ کر لے. جب جہنم کی بات آتی ہے تو رسول اللہ نے اپنا کام کر دیا ہے. دیٹس دا ورک آف مائی پروفٹ. یہ رسول اللہ کا کام ہو گیا ہے، مجھ تک قرآن پہنچا دیا گیا ہے. اس کے بعد میں کیا کرتا ہوں، میری آخرت کا ذمہ میرے اعمال پہ ہے، اور آپ کی آخرت کا ذمہ آپ کے اعمال پہ ہے. إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ. Indeed he knows the declared speech. Indeed he knows the declared speech and he knows what you conceal. اور بے شک اللہ جانتا ہے جو بات تم کھل کر کرتے ہو، تمہاری کھلی گفتگو، تمہاری کھلی سپیچ کو بھی جانتا ہے، اور وہ بات بھی جانتا ہے which you conceal، جو تم چھپاتے ہو، چھپا کر جو باتیں کرتے ہو، اس سے بھی اللہ واقف ہے. اللہ سے کیا چھپتا ہے بھائی.
وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ. And I do not know, perhaps it may be a trial for you and an enjoyment for a time. اور اللہ تعالیٰ کہلوا رہے ہیں رسول اللہ سے کہ مجھے نہیں پتا کہ کیا یہ اللہ تعالیٰ نے شاید تمہارے لیے جو تمہاری رسی ڈھیلی ہے تمہیں وقت دیا ہے تو تمہیں اللہ پاک اور آزما رہے ہیں، یہ تمہیں انجوائمنٹ ملی اس سے شاید تمہاری آزمائش ہو رہی ہے، مجھے نہیں پتا، میں نہیں جانتا ہوں۔ قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. He said, رسول اللہ نے کہا my lord judge between us in the truth. اللہ حق کے ساتھ فیصلہ کر دیجئے ہمارے اور ان کے بیچ۔ ظاہر سی بات ہے اتنا پریشان کیا تھا رسول اللہ کو بھی، رسول اللہ بھی کیا اٹھے کہ اللہ حق کے ساتھ اب فیصلہ کر دیجئے ہمارے اور ان کے بیچ۔ And our Lord is the most gracious. اور ہمارا رب جو ہے بڑا رحمان ہے. The one whose help is sought against that which you attribute. جس کی ہم مدد مانگتے ہیں اس چیز کے اگینسٹ جو کچھ تم ایٹریبیوٹ کر رہے ہو، جو کچھ تم شرک کر رہے ہو، اس کے اگینسٹ ہم اللہ سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہ رحمان ذات ہے۔ تو الحمدللہ آج ہم نے سورۃ الانبیاء کور کر لی ہے، اور میں بتا رہا ہوں اس کے بعد جو ویڈیوز جو لیکچرز ہوں گے آن لائن وہ یوٹیوب پہ ریکارڈڈ آپ کو HD میں مل جائیں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کوشش کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ میری بھی آخرت آسان کرے، اور جو سن رہا ہے اس ویڈیو کے وسادت سے اللہ تعالیٰ اس کی بھی آخرت آسان کرے۔ ٹھیک ہے، دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔